بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ نسب۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا نام حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 1 رمضان 470 ہجری شہر جیلان، جو ایران کا ایک شہر ہے، میں ہوئی۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی 4 بیویاں تھیں۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے 15 سال تک رات بھر میں پورا قرآن شریف ختم کیا۔ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال تک مخلوق کو وعظ و نصیحت کی۔ جب سرکار غوث اعظم جیلان سے بغداد شریف علم حاصل کرنے جا رہے تھے تو آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کو ہمیشہ سچ بولنے کی وصیت کی تھی۔ 4 مشہور اقطاب یہ ہیں: سرکار غوث اعظم اور سیدنا احمد کبیر رفاعی اور سیدنا احمد بدوی اور سیدنا ابراہیم۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ حنبلی مذہب کی پیروی کرتے تھے۔ سرکار غوث اعظم نے عربی میں 3 شعر لکھے ہیں جس میں 40 قاف ہیں، جس کو پڑھنے سے پریشانی و مصیبت دور ہوتی ہے۔ اس کا نام چہل قاف شریف ہے۔ ساری ولیوں کا سردار سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو کہا جاتا ہے۔ قادری سلسلہ سرکار غوث اعظم کی طرف سے منسوب ہوتا ہے۔ سرکار غوث اعظم کے والد کا نام سید ابو صالح موسیٰ جنگی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ سرکار غوث اعظم کی والدہ کا نام ام الخیر فاطمہ ہے۔ سرکار غوث اعظم کے نانا کا نام حضرت عبداللہ سومئی ہے۔ سرکار غوث اعظم سید خاندان گھرانے سے تھے۔ سرکار غوث اعظم کو حسنی حسینی سید اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ والد کی طرف سے آپ کا نسب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے اور والدہ کی طرف سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس انسانوں کے علاوہ تعلیم و تربیت حاصل کرنے کے لیے جنات اور رجال الغیب آیا کرتے تھے۔ سرکار غوث اعظم 18 سال کی عمر میں علم حاصل کرنے کے لیے بغداد شریف تشریف لے گئے۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ جب پیدا ہوئے تو دودھ نہیں پیتے تھے۔ سرکار غوث اعظم کو حضرت خضر علیہ السلام نے 7 سال تک روکے رکھا، بغداد داخل نہیں ہونے دیا۔ سرکار غوث اعظم 25 سال تک عراق کے جنگلوں میں پھرتے رہے۔ سرکار غوث اعظم نے قیامت تک ہونے والے مریدوں کے بارے میں ضمانت لے لی ہے کہ ان کا مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا۔ سرکار غوث اعظم نے فرمایا کہ میں اپنے مرید کی شفاعت کروں گا اگر مرید ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلے۔ سرکار غوث اعظم نے فرمایا اگر مشرق میں میرے مرید کا ستر کھل جائے اور میں مغرب میں ہوں گا، اگر وہ مجھے پکارے تو میں وہیں سے اس کی ستر پوشی کروں گا۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت امام احمد بن حنبل کے مزار شریف پر تشریف لے گئے تو آپ باہر تشریف لائے اور فرمایا اے عبدالقادر، میں علم شریعت، علم حقیقت، علم حال میں تمہارا محتاج ہوں۔ سرکار غوث اعظم 13 علوم میں تقریر فرمایا کرتے تھے۔ سرکار غوث اعظم نے مرغی کی ہڈیاں جمع کر کے زندہ کر دیا۔ سرکار غوث اعظم جس کی ولایت چاہتے چھین لیا کرتے تھے اگر کوئی آپ کی بے ادبی کرتا۔ سرکار غوث اعظم اجمی تھے۔ سرکار غوث اعظم کا ظہور 5ویں صدی میں ہوا۔ سرکار غوث اعظم کا پسینہ خوشبودار تھا۔ سرکار غوث اعظم کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ آپ کے جسم مبارک پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی۔ سرکار غوث اعظم نے 33 سال تک درس و تدریس کا کام انجام دیا جس کی ابتدا 528 تا 561 میں ہوئی۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی کل 49 اولاد ہوئیں جن میں 20 لڑکے 29 لڑکیاں تھیں۔ سرکار غوث اعظم کا انتقال بغداد شریف میں 25 شوال 1993 ہجری میں ہوا۔
سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مزار شریف بغداد شریف میں ہے۔ سبحان اللہ۔ سبسکرائب مائی چینل اینڈ ہٹ دا بیل آئیکن۔ لائک کریں، شیئر کریں پلیز۔